بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور کفر کے حوالے سے آج ہم عقیدہ جانیں گے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہے، ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی وہ کافر ہے۔ پتہ چلا کہ ضروریات دین کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین سے مراد وہی ہے جو ہر عام آدمی جانتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ کو ایک اور وحدہ لا شریک ماننا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، کہ تمام انبیاء کے متعلق جاننا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ایسے ہی جنت کا اقرار، دوزخ کے حوالے سے جاننا، اس کو ایمان، ایسے ہی حشر و نشر، قیامت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے اور تقدیر کے حوالے سے، ان تمام کے جو عقائد ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ ضروریات دین سے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی ضروریات دین کا انکار کرے، باقی کو تو مانتا ہو، باقی ضروریات دین کو مانتا ہو، لیکن کسی ایک کا انکار کرتے، ایسی صورت کے اندر بھی وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا۔ تو بتایا چلا کہ ضروریات دین کا اقرار کرنے والا مومن ہوگا اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اب ایسا شخص جو ایمان لے کر آیا ہو، تصدیق کرتا ہو کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن زبان سے اقرار کرنے کا اسے موقع نہیں ملا، یعنی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر مسلمان کافر سارے سب ایک ساتھ رہتے ہو، پتہ نہیں چلتا ہو جب تک کہ وہ اپنے زبان سے وہ الفاظ ادا کر دے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر دل میں تصدیق جو کر رہا ہے کہ میں سب کو مانتا ہوں، لیکن اس کو موقع نہیں ملا اور بظاہر لوگ اسے کافر مانتے تھے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کہ کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، تو بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ اس کے نام پہ نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کے تجہیز و تدفین کا انتظام کیا جائے گا۔ یعنی کہ مسلمان کے لیے جو معاملات کیے جانے ہوتے ہیں وہ شخص کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ وہ مومن ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو موقع دیا جائے، یعنی ایسا شخص جو دل میں ان تمام کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ سب کو ایمان لاتا ہو، اور زبان سے اسے کہا جاتا ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں دل سے تو مانتا ہوں لیکن ابھی زبان سے اقرار ابھی نہیں کر رہا، بعد میں کروں گا۔ اب چونکہ وہ اقرار نہیں کر رہا تو ہمارے نزدیک وہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے جو ایک کافر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئے ایمان اور کفر کے حوالے سے، کیونکہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور اسلام جو ہے زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ یعنی مسلمان اور ایمان میں اگر ڈفرینس کریں تو فرق یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے واضح کر رہا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ دل میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ میں جو ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایسا شخص جو زبان سے اقرار کرے کہ تمام کو میں مانتا ہوں لیکن دل میں انکار کرتا ہوں، تصدیق نہیں کرتا، دل میں انکار کرتا ہوں، ایسا شخص کہلاتا ہے منافق، جسے وہ کہتے ہیں اس کے دل میں نفاق موجود ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے اپنے دور میں کئی ایسے لوگوں کے متعلق نام لے کر نشاندہی کی کہ فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ آپ کے جلسے میں، آپ کے اصحاب کے اندر، یعنی جو آپ کی نشست میں لوگ بیٹھے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، یعنی زبان سے تو اقرار کرنا ہے آپ کو ایمان ڈالے، لیکن دل میں وہ آپ کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے۔
جب وہ ایسے شخص تھے کہ مسلمانوں کے پاس آئے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کافروں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، ہم کیسے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو آیا کہ یہ انتہائی نچلے طبقے کے منافق ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے کے اندر ہوتے ہیں. اور اب اس دور میں منافق کسی کے متعلق ہم کسی مسلمان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص منافق ہے، مسلمان ہے تو کافر ہے. ہاں کچھ ایسے بد مذہب لوگ موجود ہیں کہ جو ذریعہ دین کا اقرار تو کرتے کئی باتوں میں عقائد کے اندر فرق ڈال دیتے ہیں، اور یعنی بنیادی دین جس کو ہم نے اپنا عقیدہ مانا ہے، جس کو ماننا بھی چاہیے لیکن اس کا انکار کرتے ہیں. اور لیکن بظاہر مسلمانوں کے ساتھ وہی عمل نظر آتا ہے جو ایک عقیدے والے شخص کا نظر آتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانے پینا سب کچھ وہی ہے، لیکن دل سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. تو ایسا شخص جو ہے وہ مذہب جو ہے منافق کہلائے گا کہ مجھ سے سب کے سامنے کچھ اور ہے اور اس کے دلائل کچھ اور ہے، اس کے مسائل کچھ اور ہے، تو کیا ہے وہ منافق ہے. اب اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں کافر کی ایک اور شک ہے وہ مشرک ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ فسق کرتا ہے، کوئی فاجر ہوتا ہے، کوئی فاسق ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ فاسق فاجر ہے تو مسلمان، لہٰذا ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے لیکن ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بس یہ کہ وہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یا تو فاسق یا فاجر کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جرم عائد کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے جو کی تعریف ہے اور کس طریقے سے کی جو ہے وضاحت ہوگی انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حیات اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق